اگر کسی نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی اور وہ نبینہ ٹھیک نہ ہوا، اور اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی اسماء کے وسیلے سے دعا مانگی اور وہ درست نہ ہوا، تو ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوئی، اور ان ناموں کے ساتھ دعا کرنا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو اب جیسی بھی دعا کی جائے اللہ کے حضور، جو جائز دعائیں ہیں، جب ان کو کیا جائے تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں اس دعا کی قبولیت اسی حساب سے ہو جائے جس حساب سے دعا کرنے والا چاہ رہا ہے، اسی کی منشا کے مطابق وہ دعا قبول ہو۔ نو، دعا کرنا ہمارا کام ہے، اور اس دعا کو قبول کس طرح سے کرنا ہے یہ اس مالک کا کام ہے، خواہ وہ ذات کے وسیلے سے دعا کی گئی ہو، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے وسیلے سے، یا اس کی اسماء کے وسیلے سے جو ہے وہ دعا کی گئی ہو۔ مثلا دعا کی اقسام ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کا رزلٹ، اس کی قبولیت اور اس کا وہ فارم اسی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے جس شکل میں ہم اللہ سے وہ دعا کو طلب کر رہے تھے، مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن وہ جس مطلب کے لیے ظاہراً ہم نے دعا کی ہے وہ قبول نہیں ہوئی، مگر وہ دعا جو ہے وہ کسی اور آنے والی مصیبت اس دعا کی وجہ سے ٹل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو رفع دفع فرما دیا۔ یہ دعا کی قبولیت کی دوسری صورت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، اور جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنے رحمت کے خزانے میں جمع فرما لیا، اور آخرت کے لیے اس دعا کو قبول فرما لیا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اجر و اجر کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ وہ دعا نے ہمیں وہاں وہ کام کر دیے۔ تو اب کسی نے اگر نبینے نے وسیلے سے دعا کی، حضور کی ذات کے وسیلے سے یا اسماء الہیہ کے وسیلے سے دعا کی، اس کی رحمت سے دعا کی، اگر ظاہراً وہ یہاں اس دنیا میں بینا نہیں ہوا تو یقین یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ یا تو اس کی اسی فارم میں دعا قبول ہوگی، ورنہ اس کی دوسری مصیبت ٹل گئی، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہو گیا۔ تو یہ علامہ البانی اور ابن تیمیہ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم نے تو کوئی کسی ایسی نبینے کو جانتے نہیں کہ جس نے ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کی ہو اور اس کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ جناب اس کی دعائیں قبول ہوئی ہیں، لیکن وہ دعائیں ہمیں قبولیت نظر نہیں آتی۔ کتنے دنیا میں نبینے ایسے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کوئی نہیں ایسا ہوا۔ اب میں اپنی وساطت سے مجھے پتہ ہے کہ وہ اس بات کو وہ مانے گا تو نہیں، لیکن کم از کم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے نالج میں ایک نبینہ ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔ یہ ہمارے بچپن کے زمانے کی بات ہے۔ ہم یہ سنا کرتے تھے علماء سے کہ شرک پور شریف کے اندر حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح کے وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، تو ایک نبینہ آیا وہاں پر، اور اس نے آ کر یہ دعا کی۔ وہ لمبا طویل واقعہ ہے کہ کسی جگہ سے اس کو حکم ہوا تھا کہ تیری نظر واپس آ جائے گی اور تو جا اور شرک پور شریف میں جا کر حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کرا، اور اللہ تعالیٰ تیری نظر کو واپس لوٹا دے گا۔ وہ نبینہ آیا شرک پور شریف میں، اور مسجد کے اندر حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ وہ آیا اور حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے مجھ سے دعا کرانے کے لیے آیا ہے۔ تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی دعا جو اس حدیث العامہ کی دعا ہے کہ اس حضور کے وسیلے سے دعا کی کہ یا رب العالمین اس کی نظر کو لٹا دے۔ تو جب حضور کے وسیلے سے دعا کی، اور تو دعا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کوئی ہے جو ذرا باہر جا کر دیکھے کہ تہجد کا وقت ہوا ہے کہ نہیں۔ اس زمانے میں ستاروں کے حساب سے دیکھا جاتا تھا، اسے 100 سوا 100 سال پہلے کی بات ہے۔
تو کسی نے آواز نہ دی تو وہ کہنے لگا جی میں ہوں، میں نبی نہ ہوں، میں تو دیکھ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا وہ باہر جا کر دیکھ تو صحیح، تیرا کام بن گیا ہے۔ وہ جب جا کر باہر گیا تو اس نے دیکھا تو اس کو نظر آنے لگا، تو آپ نے فرمایا تو باہر چلا جا، کسی اور مسجد میں جا کر نماز پڑھی۔ آپ کا جزو انکساری تھی، کسی کو بتانا نہیں۔ تو وسیلہ مصطفیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ نے اس کی نظر لوٹا دی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ سعودی عرب میں جدہ میں یہ دوسرے مقامات پر جو ناظرین ہیں نور ٹی وی کے، وہ کہیں گے ہم تو اس بات کو مانتے ہی نہیں۔ تو جب علامہ البانی نے کہا تھا کہ میں دنیا میں کسی نبی نے کو نہیں جانتا، تو اس وقت کیسے مان لیا تھا؟ ارے جیسے ان کی بات کو مان لیا، میری بات کو بھی مان لو۔ مصطفیٰ کے وسیلے سے آپ کے آنے سے پہلے بھی رب دعائیں قبول فرماتا تھا۔ آپ دنیا میں تشریف فرما تھے تو تب بھی آپ دعائیں قبول فرماتا تھا ان کی ذات کے وسیلے سے۔ جب آپ بچے تھے تو تب بھی رب دعائیں قبول فرماتا تھا۔ آپ دنیا سے تشریف چلے گئے تو اب بھی ان کے وسیلے سے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے، اور حضور کی جاہ سے، آپ کی ذات کے وسیلے سے ہمارے اس پروگرام کو اور نور ٹی وی کے پوری ٹیم کو دین و دنیا میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔